لا چکے ہیں انشاءاللہ. وقت انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. بلا تاخیر ہی پریس کانفرنس کی طرف بڑھیں گے. لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں. جانم سلطانم بادشاہ جانم تشریف لا جی اس ٹائم اکثر امیر المجاہدین انس حسین رضوی صاحب بھی ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں. سعد حسین رضوی صاحب بھی جلوہ گر ہیں. ساتھ دیگر رہنما بھی ہیں. انشاءاللہ بغیر ضائع کیے انشاءاللہ تعالی آغاز ہونے لگا ہے جی پریس کانفرنس کا. آپ تیار رہیں. سائلنٹ کا امیر محترم تشریف لا. لگی ہے ٹھیک ہے اور اس کے متعلق اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. جن بھائیوں نے بسم اللہ پڑھ لی امیر محترم نے. بلا تاخیر پریس کانفرنس شروع ہو چکی. امیر المجاہدین ملت اسلامیہ بنافی خاتم النبی امیر المجاہدین علامہ مولانا خاتم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے. ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچے گی. اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر عقیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر کر رہی تھی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے. اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. اور امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاطان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ اس کی تقریبات رکھی گئی ہیں، جنہیں انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان نے بین الاقوامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے. اور علامہ خاتم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری. اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ
इसी पाकिस्तान की मट्टी के साथ और वफादार रहे और इसी पाकिस्तान को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अमाजगाह बनाने के लिए आखिरी वक्त तक कोशा रहे। अगरचे रियासती नायलों ने और हुकूमती नायलों ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और तमाम तक रेशा दवानियों के बावजूद उनकी आवाज़ को बहुत सारा दबाने की कोशिश की, बल्कि उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर तक को मिटाने की कोशिश की। लेकिन वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ज़िम्मा जब अल्लाह ने दिया है तो जो वरफ़ाना लका ज़िक्रक के साथ जुड़ जाएगा उसका ज़िम्मा भी अल्लाह के जुड़ जाएगा। और उनका नाम, वो अपने हिस्से का काम, बल्कि वो अपने हिस्से का नहीं, वो पूरी उम्मत के हिस्से का काम करके गए हैं, जिसको हम सब के लिए मिशल राह है। और मैं इस मीडिया की तवज्जुह से भी और सोशल मीडिया के तवज्जुह से भी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को मदऊ करना चाहता हूँ कि वो आए देखें कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का मंशूर क्या है और इसकी आने वाली मुस्तक़बिल में मंशूर क्या है। बहुत शुक्रिया। भाई, मैं ये रेड वाला माइक दिखाना यार, सारी डिस्टॉर्शन आ रही है, उठा लो माइक किसी भी गाड़ी में नहीं आ रही 19, 20, 21 नवंबर कल से जोर से उसकी तकरीबात शुरू हो गई। ये रेड वाला आप सब ये हटा रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है, आप भी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब हम ही देंगे आपको। बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल, बेयकीनी की सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, डॉलर रुक नहीं रहा, इस पे आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? दूसरा एक साथ ही इसके ज़िमनी सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो क्या आप समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है वज़ीर आज़म को तैनात करने का? आपने मुल्क के अंदर महंगाई, बेयकीनी की जो सूरत की बात की है, तो ये मुल्क उसी वक्त सीधे राह पर चल सकता है जब जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है। वो मकसद था कि हमने मुल्क बनाते हुए नारा लगाया था, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन 70 साल उसी नारे के साथ गुमराही हो रही है। उसी नारे के हमने पसे पुश डालकर इसके नज़रियात को जहाँ हमारा दिल किया हमने बेचा, और जिसका जो दिल किया इस मुल्क के साथ किया। और जिस एक शख्स ने, जिसने भी आया, उसने अपनी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है, ये मुल्क, इसमें बसने वाले 95% इस्लामियान है और इस्लामियान पाकिस्तान है। तो इस मुल्क को जिन नज़रियात की बुनियादों पर हासिल किया था, जब तक उन पर नहीं चलाया जाता तो ये मुल्क कभी अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। और दूसरी आपने बात की कि आर्मी चीफ की तैनाती, ये सवाल पहले भी हो चुका। हमने कहा था कि ये उनके इदारे का मसला है कि वो जिसको आर्मी चीफ लाना चाहें, सेनेटरी की बुनियाद पर या काबिलियत की बुनियाद पर, ये उनके इदारे का मसला है। अगर इसमें हुकूमत का इख्तियार है तो हुकूमत जो भी मौजूदा है उसको चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं। अच्छा, आप साहब दो मुख्तसर से सवाल है कि आप दिखाई में मौजूदा सिपहसालार का बड़ा आप चूँकि वो जा रहे हैं अलविदा मुलाकातें मुख्तलिफ पोस्ट में जा रहे हैं, तो उनका जो टेन्योर है उसको हाफिज़ साहब रिजवी अमीर का बैग इस तराजू में देखते हैं, क्योंकि आपकी बात, आपकी स्टेटमेंट बड़ी है। और तीसरा दूसरा सवाल का जवाब लेने एक काफ़ी आपका सवाल हर दफ़ा बहुत फट ले जाते हैं, नहीं जितना भी सबको जवाब ले लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैसियत अमीर आर्मी चीफ का एक ज़र्रे बराबर भी किरदार नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैसियत अमीर साद रिजवी की रिहाई में सारा किरदार तहरीक लब्बैक के कारकुनों का है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा सवाल नहीं, वो तो बड़ा अजीब है। कश्मीर की फरोख्त इसी टेन्योर में हुई है। ये इतना बड़ा कलक है कि जिसको कभी वो शायद अपने माथे से धो ना सके। तो आगे बता दें कि इस वक्त तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है जद्दोजहद कर रही है, तो हुकूमत अब खत्म करना चाह रही है, तो ये संजीदा आपको नजर आ रही है कि ये कोई बीच में? अगर हुकूमत संजीदा हुई तो उसकी संजीदगी सामने आ जाएगी। अभी तक तो बयानबाजी की हद तक की है, हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं।
میرے مجھے اس بات میں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں, اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں. آپ کے مولانا صاحب دوبارہ کے لیے آپ یہ کریے گا, آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہیں کیا اس میں علامہ قاسم جیلانی کو بھی آپ نے دعوت دی ہے؟ ہم نے صلاح عام ہے یارانہ نقطہ داز کے لیے وہ یاد آپ صاحب پی ٹی اے کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ پی ٹی اے کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے, اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے ہے. یہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ کا یہ ہے کہ فوری الیکشن جو ہے, کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹنٹ کہتا ہوں, اور سمیت عمران خان کے. الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے, جو وقت ہے. یہ بتا دیں آپ کہ ٹی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ کرے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے, یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ سماج جو ہے سیاست میں حصہ لے رہی ہے, الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن عوامی سوال تو بڑا عجیب ہے. نہیں, عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا, پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا, پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے. مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے, آپ کو یادداشت کمزور ہوتی ہے. میڈیا میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں ڈی پی او, آر پی او, ڈی سی اور سب کے خلاف. کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈر ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی اور کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جے آئی ڈی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, جب آ جائے گی تو سارے وزار سامنے. اس کے اوپر تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپوگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں. اس کا کیا پروپوگنڈا ہے؟ یہ پروپوگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا, نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دباؤ کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم اب بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت. تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کیا سیشنز ہوں گے, کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات جو ہے جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے, اور پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے, اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے, اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں, پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں, پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا. اور سب آج کل گلی کے بہت چلتے ہیں سوچا حالانکہ آپ دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی, وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف. تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا, اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجینڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو, ان کی چیزوں کو. ابھی سلمان سودی کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ وہ میں ایڈوائزر ٹو ڈی ایم ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور یہ وہ جب ہمارے مقتدر لوگوں کے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا یا دینی طبقوں سے یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ ماشاء اللہ بڑی مہذب تحریر ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ کا اس ہو رہا ہے اس میں یہ راستے باندھ رہے ہیں آپ, تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی ایل او سے لیا ہے, اس کے متبادل آپ نے کچھ ریٹ کیے ہیں, یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سر اس بارے سے, یہ راستے بند ہوتے ہیں, ہم اس کا کوئی متبادل یا اچھا آپ کے پاس؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں, اور ان کی طرف سے نو رسپانس, کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہے, وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہے.
ٹھیک ہے, اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے. جب آ گئی نظریات کی بات, تو اب ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے روڈ بند کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اگر اس کا متبادل کوئی جگہ ہو تو ہم نے ٹریفک کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, پولیس سے بھی رابطہ کیا مسلسل. یہ تو ان کا کام ہے متبادل پلان دینا, لیکن اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں بالکل انشاءاللہ. میرے محترم اب تشریف لے کے جا رہے ہیں. پریس کانفرنس جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جو مکمل پریس کانفرنس اپلوڈ ہوگی ابھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. مکمل پریس کانفرنس ابھی آپ کو HD رزلٹ میں اپلوڈ کریں گے. اس کے اوپر ہمارے ساتھ ہی رہیں. امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ایجنڈا یہی تھا کہ عرس مبارک جو ہے وہ 3 روزہ عرس مبارک اس عظیم شخصیت کا ہونے جا رہا ہے جس نے تحفظ ختم نبوت پر جو ہے وہ ہمہ وقت پہرا دیا, پاکستان میں جیلیں بھی کاٹیں. اس عظیم شخصیت کے عرس پر میں آپ سب کو مدعو کر رہا ہوں, اور بیرون ممالک سے بھی ہمارے اس عرس مبارک پر لوگ تشریف لائیں گے. اور جو جوائلینڈ مووی ہے اس کے اوپر انہوں نے بولا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ملک میں یہ مووی چلائیں گے تو پھر ان کا ٹکراؤ مذہبی لوگوں سے ضرور ہوگا. اوکے ہو گیا جی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ HD رزلٹ میں مکمل پریس کانفرنس اپلوڈ کر دی جائے گی. ابھی فی الحال پریس کانفرنس مکمل ہو چکی ہے. جی وعلیکم السلام. چلیے ابھی 1 گھنٹے تک دوبارہ مرکز سے آن لائن آئیں گے. فی الحال جو ہے وہ آف لائن ہونے جا رہے ہیں. مرکز 36G میں یہ میٹنگ ہوئی ہے. TLPs لو, السلام علیکم. پریس کانفرنس مکمل ہونے کے بعد پریس ہال کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر عوام کا جم غفیر تھا. سٹینڈ سنبھال لیں. چلیے مرکز, ہاں جی مرکز چلیں. سرور حافظ صاحب کی کوشش کرنی ہے کدھر نہیں بات کرنا دور کرتا ہے. ابھی اگر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو اسی طرح ادھر چلتے ہیں, مرکز آپ کو دکھاتے ہیں. مزار شریف اور جو انتظامات ہو رہے ہیں وہ میں تو لائیو آ رہا ہوں. جی جی ملتان روڈ پر. آمین جی آمین. چلو پھر نکلو یار. تو وہ لا دے, پریس کانفرنس لا دے. نہیں کرنی دیکھ رہے جنہیں اس وقت ہم مرکز 36G جو ہے وہ موجود ہیں. اس میں یہاں پر اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے. امیر تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے. اس وقت ہم مرکز 36G میں ہیں جہاں پہ کوئی فیصلہ آبادی بھی آئے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہاں ادھر رکھے پھاڑ ادھر, وہ ادھر اندر.